بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 803 ملاحظہ فرمائیں۔ میں پیچھے کی طرف سے گیا۔ پوری کوٹھی کھلی پڑی تھی، اس میں ایک نامعلوم شخص کی لاش موجود تھی، اور اگرچہ پیڈرو بے ہوش پڑا ہوا تھا، مگر چودھری دلاور کے فرار ہو جانے سے صورت حالات میرے لیے خاصی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مددگاروں یا پولیس کے ساتھ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جاتا تو میں اور کالیا ہی پکڑے جاتے۔ کالیا کا انجام تو برا ہی ہوتا، مگر تفتیش کے نتیجے میں میرا اصلی چہرہ برآمد کیا جاتا تو دلاور خوشی سے پاگل ہو جاتا۔ مجھے شکار کرنے آئے تھے اپنے سکندر صاحب، تقدیر سے بڑے شکاری سمجھنے لگے تھے خود کو، جی بڑے بڑے غازی سورما لائے تھے۔ میں کوٹھی کے نقشے سے تو واقف نہیں تھا، مگر اندازے تھے۔ میں نے پچھلے حصے کی طرف سے کمرے میں پہنچنے کی کوشش کی اور اس دروازے سے اندر داخل ہوا جس سے دلاور فرار ہوا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور کالیا جسے میں چوکی داری پر مامور کر گیا تھا غائب تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور رک گیا۔ باتھ روم کے کھلے دروازے سے میں نے دو جھولتے ہوئے پیر دیکھے، پھر کالیا کی لاش نظر آ گئی۔ اسے مارنے کے بعد گلے میں پھندا ڈال کے لٹکایا گیا تھا اور رسی کا دوسرا سرا باتھ روم کے روشن دان کی سلاخ سے باندھ دیا گیا تھا، جو روشن دان کو دو حصوں میں تقسیم کرتی تھی۔ کالیا کے سر سے خون بہہ کر اس کے جسم پر آ گیا تھا اور قطرہ قطرہ باتھ روم کے سفید ٹائلوں پر فرش پر جمع ہونے لگا تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ خطرے سے خبردار ہونے والی چھٹیس نے مجھے آہو سیاد دیدہ سے زیادہ چوکنا کر دیا۔ کالیا کا قتل اس بات کا ثبوت تھا کہ شکاری گات میں ہے۔ چودھری دلاور کمرے سے نکل کر فرار نہیں ہوا تھا، وہ اسی کوٹھی میں چھپ گیا تھا اور موقع پاتے ہی اس نے سب سے پہلے اس کو ٹھکانے لگایا تھا جو ساری خرابی کا ذمہ دار تھا۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا۔ غالباً دلاور نے کالیا کو مارنے سے پہلے اندر سے کنڈی لگا دی ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ میں اسی راستے سے واپس آ سکتا ہوں۔ دوسری طرف سے راستہ تلاش کرنے میں مجھے چند منٹ اور لگے۔ دلاور کو بھی چند منٹ کی مہلت ہی درکار تھی۔ اس تصویر سے میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی کہ شاید اس وقت جب میں نے دروازے پر لات ماری تھی، شکاری اپنے شکار کا کام تمام کر رہا تھا۔ لات مار کے میں نے اسے اپنے آنے کی خبر دی اور میرے کمرے میں پہنچنے سے پہلے وہ باہر نکل گیا۔ اب وہ یقیناً اسی کوٹھی میں کہیں موجود تھا اور منتظر تھا کہ میں خود اپنے پیروں سے چل کے اس کے ریوالور کی زد میں آ جاؤں۔ میرے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات تھی۔ میرا اس کمرے میں محفوظ ہو جانا بھی خطرناک تھا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنا بھی۔ پھر مجھے پیڈرو کا خیال آیا، اسے یرغمال بنا کے میں بچ سکتا تھا۔ میں پیڈرو کو ڈال کی طرح استعمال کرتے ہوئے نکلنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا۔ دلاور گولی چلاتا تو پہلے پیڈرو کو لگتی۔ یہ خیالات ہی میں نے دوڑ لگائی اور ایک سیکنڈ میں اس بیڈ روم میں جا پہنچا جہاں میں نے پیڈرو کو ناک آؤٹ کر کے ڈالا تھا۔ وہاں ہر چیز ویسی ہی تھی اور وہیں تھی سوائے پیڈرو کے، جو اب کہیں نہیں تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس جگہ کو دیکھا جہاں پیڈرو پڑا ہوا تھا۔ بستر کی ہر شکن اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہاں کوئی تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پیڈرو ایک گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، مگر بعض اوقات آدمی اپنے یقین ہی سے مات کھا جاتا ہے۔ میرا یہ خیال بھی غلط ہو گیا تھا کہ کالیا کو قتل کرنے والا دلاور تھا، اسے خود استاد پیڈرو نے قتل کیا ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اب کہاں ہے؟ شاید اسی کوٹھی میں۔ میری نظر وال کلاک کی طرف گئی۔ کلاک کی ٹک ٹک مجھے خبردار کر رہی تھی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سب چلے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ اس دنیا سے ہی رخصت ہو چکے ہیں۔ صرف تم ہو جو تیرے قضا کے نشانے پر کھڑے رہ گئے ہو اور دست اجل نے اپنی کمان کھینچ لی ہے۔ میں بھاگنے کے خیال سے پلٹا ہی تھا کہ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ دروازے میں ایک عورت چپ چاپ کھڑی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں بہت خطرناک قسم کا سائلنسر والا ریوالور تھا جس کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ دلاور کی بیوی تھی، وہ بیوی جو اس کے ساتھ زندگی کے 28 سال گزار چکی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو بوڑھے، اس نے مجھ پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ دیکھیے میں سب دیکھ رہی ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ مسز دلاور ہیں؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے خاتون، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں چور ڈاکو نہیں ہوں، ایک شریف آدمی ہوں۔ شریف آدمی؟ کیا لوگوں کے بیڈ روم میں اس طرح گھستے ہیں؟ اس نے تن سے کہا۔ مجھے تو یہ تمہاری داڑھی بھی نکلی لگتی ہے۔
آواز سے تم جوان آدمی ہو، حلیہ بوڑھوں کا بنا رکھا ہے، کیا چکر ہے یہ؟ میں نے آ بھری، مسز دلاور، یہ تقدیر کے چکر ہیں بہت پرانے، لیکن آپ ان چکروں میں مت پڑیں، مجھے باتوں میں مت الجھاؤ۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چالاکی دکھائی تو میں تم کو گولی مار دوں گی، اور قانون کی نظر میں یہ جرم نہیں ہوگا۔ میں نے تن سے کہا، آپ بھی قانون کو سمجھتی ہیں؟ کمال ہے، آپ کے شوہر تو قانون کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور کام کیا ہے تمہارا میرے بیڈ روم میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کسی بدبخت سکندر بخت کو جانتی ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں وہی خانہ خراب ہوں۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے مجھ پر جمی رہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید اس جوئے میں بازی جیتنے کے امکانات پیدا ہونے لگے ہیں۔ اس سلیے پر نہ جائیں خاتون، یہ صرف میک اپ کا کمال ہے۔ پھر میں تمہارا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت یہاں تو بہت مشکل ہے، خود کو چھپانے کے لیے ہی تو میں نے یہ بیس بدلا ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ جیسے آپ مجھے جانتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پرانی تصویر کو دیکھ کر کہا، حسن و جمال کی یہ آب و تاب ابھی کم نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آج ہی یہ تصویر دیکھی اور میری خوش قسمتی کہ آج ہی آپ کو بھی دیکھ لیا۔ مجھے رشک آتا ہے دلاور پر۔ خوشامد اور حسن کی تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس کے لہجے کی زہر ناکی کم ہو گئی۔ فضول باتیں مت بناؤ چالاک آدمی۔ میں نے کہا، کیا آپ واقعی مجھے بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہیں جتنا آپ کے شوہر نامدار نے مجھے دنیا کے سامنے بنا دیا ہے؟ میں دنیا کی ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن دلاور کے دوست بہت برے ہیں۔ کیا اس کا مطلب میں یہ لوں کہ دشمن اچھے ہیں؟ نادان دوستوں سے دانا دشمن اچھے ہی ہوتے ہیں، یہ پرانی کہاوت ہے۔ دلاور کو اس کے دشمنوں نے نہیں، دوستوں نے خراب کیا۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے ماضی کے کسی خواب کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 24 سال پہلے کی، جب آپ کی اس سے شادی ہوئی تھی؟ وہ چونکی۔ سکندر بخت دلاور کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر میں کہوں کہ میں آپ کے شوہر کی بارات میں ڈھول بجا رہا تھا تو آپ مانیں گی؟ یا میں یہ کہوں کہ دلہن تو خیر بھاگ گئی مگر دلاور کے ہونے والے برادر نسبتی کی خون آلود لاش اسی کوٹھی کے باتھ روم میں موجود ہے، تو میں سمجھوں گی تم مجھے بے وقوف بنا کے کوئی حرکت کرنا چاہتے ہو۔ جھوٹ وہ چلتا ہے جس کے پاؤں ہوں۔ میں نے کہا، مجھے قسم کھانے کی عادت نہیں مسز دلاور۔ قسم جھوٹے لوگ کھاتے ہیں، لیکن آپ کو یقین دلانے کے لیے میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نے اندر آتے ہوئے ایک رنگین ڈھول نہیں دیکھا تھا؟ ایک رنگین ڈھول، بہت بڑا ڈھول باہر پڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیکھیے، آپ کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ اپنے انداز و اعتبار رویے سے شائستہ خاتون لگتی ہیں، اور آپ کی شخصیت میں حسن کے ساتھ جو وقار ہے وہ آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تعریف اور خوشامد کی ایسی گوری تھی جس نے فوراً اثر دکھایا۔ تم بھی باتوں سے تو معقول آدمی لگتے ہو، پھر یہ کیا کھیل شروع کر رکھا ہے تم نے؟ کیوں اپنی جان کے دشمن ہوئے ہو؟ اس کا لہجہ بالکل بدل گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کھیل سے اپنا دامن بچائیں محترم خاتون، یہ آگ کا کھیل ہے، مجھے جانے دے۔ میں دلاور کا دشمن ضرور ہوں، مگر اس عورت کو جو کسی کی بیوی ہو، بہن ہو یا ماں ہو، میں دشمن کی نظر سے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ میرے لیے آپ اتنی ہی قابل تعظیم ہے جتنی کوئی بھی شریف اور گھریلو عورت ہو سکتی ہے جس کے ایسے پیارے پیارے بچے ہوں۔ اس نے بیڈ سائڈ پر رکھی ہوئی تصویروں کو دیکھا۔ وہ موقع تھا جب میں آسانی سے جست لگا کے اس پر قابو پا سکتا تھا، اور اس کے ہاتھ سے وہ خطرناک ہتھیار بھی لے سکتا تھا جو یقیناً اسے دلاور نے اپنی حفاظت کے لیے دیا ہوگا، لیکن وہ بازی ہار چکی تھی۔ ان بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ ماں کی محبت کا بدل دلاور کی ساری دولت بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے ہپناٹزم کے کسی ماہر کی طرح اپنی آواز کو پر تاثیر بنا لیا تھا، کیونکہ میں اسے متاثر کر چکا تھا۔ یہ اربا غلط صحیح، میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس نے تھکے ہوئے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ دلاور آ جائے۔ میں نے کہا، خاتون، اگر دلاور آ گیا تو مشکل میں آپ بھی ہوں گی۔ آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے۔ اس نے مجھے حیران اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ دلاور نے تو آپ کو اور بچوں کو… اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں یہیں رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ۔ مجھے معلوم ہے
لیکن دلاور نے آپ کو یہاں سے رخصت کر دیا تھا، کہیں بھیج دیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں۔ میں اپنی بہن کے گھر گئی تھی، یہ ٹھیک ہے، اور مجھے 2-4 دن وہیں رہنا تھا۔ پھر ہم نے ایک ساتھ مری جانے کا پروگرام تو بنا لیا۔ میں نے سوچا کہ دلاور کو بھی بتا دوں۔ میں فون کرتی رہی، اس نے ایک ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا تو یہ ڈیڈ ہے، مگر دوسرے فون؟ ہو سکتا ہے سارے فون ایک ساتھ مر گئے ہوں۔ میں نے کہا، کہیں سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتی تو بہت برا ہوتا۔ دلاور واقعی تیسری شادی کرنے والا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ تیسری شادی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ کیا بےہودگی ہے؟ حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ وہ کالیا کی بہن تھی۔ کون کالیا؟ میں نے بھر کے کہا، اب میں کیا بتاؤں جب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ کالیا کی لاش دیکھنے کی ہمت ہے تو چلیں، میں دکھاتا ہوں۔ وہاں ایک اور شخص بھی مرا پڑا ہے ڈرائنگ روم میں۔ نہیں، میں نہیں، مگر یہ سب… میں نے کہا، خدا کے لیے آپ آ جائیں تاکہ میں بھی جاؤں۔ دلاور آ گیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں کسی قیامت سے نہیں ڈرتی۔ کیا کرے گا آخر وہ؟ مجھے مار ڈالے گا؟ اس لیے کہ 24 سال بعد اسے نہیں مل گئی؟ وہ تلخی سے بولی۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ کے بچوں کو نئی ماں تو نہیں مل سکتی، ان کے لیے آپ کو جینا ہے۔ اسی وقت باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دیکھا، وہ آ گیا نا؟ دلاور آ گیا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہکلا رہی تھی۔ یہ غلطی میری تھی یا اس کی بے وقوفی کہ ہم نے قدرت کی طرف سے عطا ہونے والی مہلت کو ضائع کر دیا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ چھپ جاؤ، خدا کے لیے کہیں چھپ جاؤ، بے وقوف آدمی۔ اس بیڈ کے نیچے گھس جاؤ، جلدی۔ وہ سخت دہشت زدہ تھی۔ صورتحال اچانک ڈرامائی طور پر سنگین اور موسیقی خیز ہو گئی تھی۔ میرے پاس چند ہی سیکنڈ تھے۔ میں سوچے سمجھے بغیر ہی بیڈ کے نیچے چلا گیا۔ کسی حد تک مجھے یہ اعتماد حاصل ہو چکا تھا کہ دلاور کی بیوی ہی مجھے بچا لے گی۔ اپنی کوشش اور ہمت سے خود کو بچانے کا وقت گزر گیا تھا، اور میں فرار ہونے کی یا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو مارا جاتا۔ دلاور کی بیوی بڑی پھرتی سے جوتے اتار کر بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ بیڈ کے نیچے میرے لیٹنے کے لیے وافر جگہ تھی۔ کنگ سائز بیڈ کے دونوں جانب لمبائی کے رخ بیڈ کور قالین تک لٹکا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار تھی اور دوسری طرف برما ٹیک کا وہ حصہ جو باؤں کی طرف رہتا ہے۔ دیوار کے ہر گوشے تک پھیلے ہوئے دبیز قالین پر لیٹنا مشکل کام نہیں تھا، اور دم سادے خاموش پڑے رہ کر میں گھنٹوں گزار سکتا تھا، بشرطے کہ اس وقفے میں ناقابل برداشت چھینک یا کھانسی نہ آئے۔ دلاور نے اندر آتے ہی کہا، نوشی، تم؟ ظاہر ہے نوشی اس کی بیوی کا نام تھا، جو نوشابہ، نوشین یا نوشاد وغیرہ کا مخفف ہوگا۔ کیا بات ہے؟ تم تو ایسے پریشان ہو جیسے مجھے کسی اور کے بیڈ روم میں دیکھ لیا۔ فضول باتیں مت کرو، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ دلاور نے جھنجھلا کر کہا۔ فضول باتیں تم کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اپنے گھر میں کیوں آئی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ میرا مطلب تھا کہ تم تو ہفتے بھر کے لیے گئی تھی، جلدی کیوں آ گئی؟ جواب دو میری بات کا، چھوڑو یہ رسالہ۔ اف، رسالہ کیوں پھینک دیا اٹھا کے؟ حد ہے، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم رسالہ پڑھ رہی ہو؟ وہ ذرا ایک ڈیزائن دیکھ رہی تھی گلے کا۔ باڑ میں گیا ڈیزائن، میں نے کچھ پوچھا تھا، دلاور نے دھاڑ کے کہا۔ نوشی نے معصومیت سے انجان بن کے کہا، سوری ڈیئر، کیا پوچھا تھا؟ یہی کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئی، اور بچے کہاں ہیں؟ بچے خالہ کے گھر میں ہیں، اور میں آئی تھی مجبوراً، فون کر کر کے تھک گئی تھی۔ دلاور نے فون اٹھا کے دیکھا، فون ڈیڈ ہے، سارے فون ڈیڈ ہیں، اجتماعی خودکشی کر لی ہے سب نے۔ تم اندر بھی گئی تھی؟ دلاور نے کہا، نہیں، ابھی تمہارے آنے سے 5 منٹ پہلے تو آئی ہوں، خود گاڑی ڈرائیو کی، اتنی تھک گئی تھی کہ سیدھی یہاں کر لیٹ گئی۔ پلیز ذرا اے سی چلا دو۔ دلاور نے اے سی چلایا تو میں نے اس کے سٹارٹ ہونے کی آواز صاف سنی۔ بیڈ کے نیچے لیٹ کر میں خود کو خاصا محفوظ سمجھ رہا تھا۔ میرے لیے اب شک کی کوئی بات نہیں رہی تھی، دلاور کی بیوی واقعی ہی مجھے بچا رہی تھی۔ ہمارا اچانک مری جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ ذرا یہ رسالہ بھی اٹھا دو۔ اس پر کیا غصہ؟ تھینک یو۔ آج تو تمہارا لہجہ ہی بدلا ہوا ہے، زہر کی جگہ شہد ٹپک رہا ہے باتوں سے، دلاور نے کہا۔ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی دلاور، ادھر آؤ میرے پاس۔ کب سے تم نے بھی مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ میں اتنی بری تو نہیں ہوں؟ یا اللہ خیر، میں نے بیڈ کے نیچے لیٹ کے سوچا، خدا نخواستہ دلاور نے سابقہ طرز تغافل کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خلوت میں اس کا موڈ رومانٹک ہو گیا تو؟ مگر دلاور نے کہا، اس وقت ان چونچلوں کا وقت نہیں ہے، مری جانا ہے تو چلی جاتی،
میں نے سوچا تمہیں بھی بتا دوں۔ اچھا بتا دیا نا، بڑی مہربانی، اب جاؤ، یہاں پولیس آئی ہوئی ہے۔ پولیس؟ ہائے میں مر گئی۔ اس نے بڑی ادا سے چیخ ماری۔ پولیس کیوں آئی ہے میرے گھر میں؟ خدا کے لیے عقل سے کام لو، پولیس مجھے یا تمہیں پکڑنے نہیں آ سکتی۔ دلاور نے برہمی سے کہا۔ ہوئی ہے کوئی ایسی بات کہ جہاں مجھے پولیس کو بلانا پڑا؟ آخر مجھے بھی تو پتا چلے۔ اف، یہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کا معاملہ نہیں ہے؟ نوشی نے یوں کہا کہ نیچے میں مسکرانے لگا۔ وہ حرام زادہ سکندر بخت یہاں آ گھسا تھا بیس بدل کے۔ اچھا، کس کے بیس میں؟ نوشی نے حیرت سے کہا۔ وہ فقیر کا بیس بنا کے آیا تھا، دلاور نے کہا۔ تم بھی نہیں پہچان سکے اسے؟ کیا وہ اب بھی کوٹھی میں ہے؟ نہیں، وہ ٹھہرتا یہاں تو میں خود اسے گولی نہ مار دیتا۔ میں تو ذرا سی دیر کے لیے باہر گیا تھا، وہ پاگل کا بچہ پیڈرو تھا یہاں، مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا سکندر؟ پھر کیا کیا سکندر نے یہاں؟ وہی جو اس کا کام ہے، کالیا کو قتل کر دیا۔ قتل؟ نوشی نے پھر چیخ ماری۔ یہ کالیا کون ہے؟ جب تم نہیں جانتی تو منہ بند رکھو، پاگلوں کی طرح مت چلاؤ، ادھر پولیس والے تفتیش کر رہے ہیں، دلاور نے برہمی سے کہا۔ ایک نہیں دو قتل کر دیے اس نے۔ اور پیڈرو؟ نوشی نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ؟ دلاور نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کیا معلوم، نوشی نے بڑی نزاکت سے کہا۔ وہ یہیں پڑا تھا، کہاں گیا؟ یہاں میرے بیڈ روم میں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ دیکھو میرا دماغ بالکل ٹھکانے ہے، تم جاؤ، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد جاؤں گی، پولیس چلی جائے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لو، ڈرائیونگ سے تھک گئی ہوں۔ تو خود ڈرائیونگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شوفر بچوں کو لے گیا تھا ان کی خالہ کی گاڑی میں۔ اچھا، اب کمرے سے مت نکلنا، وہ لاشیں لے جائیں گے، تم دیکھ لو گی تو رات کو ڈرو گی، دلاور نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد نوشی نے کہا، سنو، میں دروازہ بند کر لوں اندر سے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کر لو، دلاور کی آواز باہر سے آئی۔ نوشی نے بیڈ پر سے اٹھ کر کنڈی لگائی تو میں نے اس کی آواز بھی سنی۔ پھر نوشی نے بیڈ کور کو ایک سائیڈ سے اٹھا کے کہا، تم چاہو تو باہر بھی آ سکتے ہو بابا جی۔ میں نے کہا، مسز دلاور، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو۔ دلاور کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیا سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ یہ کہ تم میرے عاشق ہو؟ نان سینس۔ دیکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم سے اس کا بدگمان ہونا ٹھیک نہیں۔ میں نے سائیڈ سے سر نکال کے کہا، بدگمانی تو اس کی فطرت میں ہے، وہ ہمیشہ شک کرتا رہتا ہے مجھ پر۔ وہ تلخی سے بولی، مرد خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا، اور عورت کو ناقص العقل، اسی خوش فہمی میں مارے بھی جاتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ کیا مطلب کیا سمجھاؤں میں تمہیں؟ یہ بال تم نے دھوپ میں سفید کیے ہوتے تو سمجھ آتے۔ دیکھو، کسی کو بلا وجہ چور سمجھا جائے اور کہا جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ باڑ میں جائے سب، اور ایسی شرافت اب چور بن کے ہی دکھاؤں گا سب کو۔ بات واضح ہو گئی تھی۔ شکی مزاج دلاور ہمیشہ ایک با وفا بیوی کے خلاف بے اعتباری کے وہم کا شکار رہا۔ شاید اس کا یہ احساس سے کمتری تھا۔ بیوی صورتی میں نہیں، سیرت اور خاندانی نجابت میں بھی اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھی۔ اس نے ایک حد تک برداشت کیا۔ اب وہ کھلے دل سے میرے سامنے اعتراف کر رہی تھی کہ بلاخر وہی کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ پہلے بے سبب تھا، پھر اس نے انتقام مند سبب پیدا کر دیا۔ میں پریشان ہو گیا۔ دلاور کی بیوی نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ سیرت، شوہر پرست اور وفا شعار بیوی نہیں ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے، ایسے کو تیسا ملتا ہے۔ دلاور کو باہر تو عزت ملی نہیں، اس کے اعمال نے گھر کی عزت کا برم بھی نہ رہنے دیا۔ اس وقت دلاور کی بیوی نے اس کے بدترین دشمن کو پناہ دے رکھی تھی، اور اگر میں اس کی عنایت کو بے سبب سمجھتا تو بڑا بے وقوف کہلاتا۔ عورت کی محبت میں انتہا پسندی ہوتی ہے تو نفرت میں بھی ایک منطقی نفسیاتی رد عمل تھا۔ 24 سال ساتھ گزارنے کے بعد دلاور کی بیوی اس سے اتنی نفرت کر رہی تھی کہ وہ مشرقی عورت کی مثالی اور روایتی وفا پرستی کی راہ بھی چھوڑ چکی تھی، اور اس کے دشمن کے سامنے اس کا اعتراف بھی کر رہی تھی۔ اس کے اشتراک کی پیشکش سے مجھے خوف آیا، یا دریا میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے دلدل میں اتر جانے کے مترادف تھا۔ مسز دلاور، میرا نام نوشابہ ہے، اس نے کہا۔ میں نے بادلے نخواستہ کہا، نوشابہ، میں کب تک یہاں قید رہوں گا آخر؟ وہ مسکرائی، جب تک میں چاہوں گی۔ کیا تم وہ ظالم جادوگر نہیں ہو جس نے طوطا بنا کے ایک شہزادے کو پنجرے میں بند کر دیا تھا؟ وہ ہنسی۔
تم خود کو شہزادہ کہہ رہے ہو یا یہ کہ میں نے تم پر جادو کر دیا ہے؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، کہیں اس نے باہر سے سن لیا تو پوچھے گا کہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ فون پر بات کر رہی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، فون ڈیڈ ہے۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ وہ بڑی ادا سے بولی، اچھا دیکھو، یہ میری گاڑی کی چابیاں ہیں۔ میں نے کہا، کیا میں تمہاری گاڑی لے کر بھاگ جاؤں؟ نہیں، ایسا مت کرنا۔ وہ بولی، گاڑی تو اندر کھڑی ہوئی ہے، ابھی جب پولیس چلی جائے گی تو تمہیں موقع مل جائے گا گاڑی کی ڈیکی میں چھپ کر لیٹ جانا۔ یہ تم کیسی فلمی سچویشن پیدا کر رہی ہو میرے لیے؟ ابھی تمہارے بیڈ روم میں این تمہارے بیڈ کے نیچے لیٹا ہوا ہوں۔ دلاور کی جگہ کوئی بھی شوہر ہو تو رقابت کے جنون میں سوال کیے بغیر گولی مار دے، پھر میں ڈیکی میں پایا گیا تو، یا اس سے پہلے ہی دلاور نے دیکھ لیا تو؟ ڈرو نہیں، دلاور اس وقت میرے پاس ہوگا۔ تم چند سیکنڈ انتظار کرنا، پھر میں تمہیں لے جاؤں گی۔ دلاور ساتھ نہیں ہوگا۔ چند منٹ کا مطلب چند گھنٹے ہوا تو میں ڈیکی کے اندر ایسے فوت ہو جاؤں گا جیسے قفس میں باہر کا انتظار کرتے کرتے بلبل اللہ کو پیاری ہو جائے۔ یہاں بھی میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ چابی اپنے پاس ہی رکھو۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم بڑے جیدار آدمی ہو۔ کس سے سنا تھا؟ خود دلاور تسلیم کرتا ہے۔ مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر جہاں مدفون رہوں گا۔ اوپر آ جاؤ میرے ساتھ، آرام سے لیٹ جاؤ۔ مجھے پھر پسینہ آنے لگا۔ تھینک یو۔ آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور تم وہ آگ ہو جس کی تپش مجھے یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس خراج تحسین پر حیا سے زیادہ خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ آگ سے کھیلتے ہو پر جلنے سے ڈرتے ہو؟ میں سچ کیسے بولتا کہ تم آگ تو کیا انگارہ بھی نہیں، بس ایک چنگاری ہو جو راکھ ہونے کو ہے، اور یوں بھی پرائی آگ میں کودنا میری عادت نہیں۔ تاہم جان بچانے کے لیے حرام کو حلال کر دیا گیا ہے تو پھر جھوٹ بولنا بھی گناہ نہیں۔ وقت نے مجھے برف کی سیل کر دیا ہے۔ اس وقت آگ مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دن کی تپش میں برف پگھل جائے گی تو رات کی تاریکی میں آگ زیادہ روشن محسوس ہوگی۔ میں اس کی بے شرمی پر شرمندہ ہوا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، جوان بچوں کی ماں تھی، شاید نانی بننے والی تھی، مگر اس کے وجود میں انتقام کا جذبہ ہوس بن گیا تھا۔ جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، ایسے ہی وہ حسن و شباب کی باقی ماندہ پونجی کو پرائے مال کی طرح لوٹا رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی اپنی نسوانیت کی توہین تھی۔ دلاور کا رویہ کتنا ہی غلط کیوں نہ رہا ہو، انتقام کے نام پر اس کے طرز عمل سے عورت کے نام کی تصدیق رسوا ہو رہی تھی۔ اگر انتقام لینے کے لیے وہ دلاور کو قتل کر دیتی تو یہ ایک فطری رد عمل ہوتا، جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دوسری غلطی پہلی غلطی کا جواز نہیں بنتی۔ معلوم نہیں حسد، دکھ، پچھتاوے، بے بسی، اشتعال کے کتنے طویل اور صبر آزما دور سے گزر کے اس نے بے راہ روی اختیار کی، اور وہ کون تھا جس نے ایک عورت کی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے غلط راستے پر ڈال دیا؟ یقیناً وہ کوئی خود غرض اور بے ضمیر مرد ہی ہوگا جو اسے شجر ممنوعہ کی لذت سے آشنا کر کے خود کسی اور کے باغ سے چوری کے پھل کا مزہ لینے نکل گیا۔ یہ بھی انگریزی کی مثل ہے کہ چوری کے پھل زیادہ میٹھے لگتے ہیں۔ اب یہ عورت اپنی عزت نفس کے احساس سے محروم ہو کے کسی بیکاری کی طرح جھوٹی محبت کے دامن پھیلاتی تھی۔ مجھے شرم آئی کہ میں نے جھوٹ کو ڈھال بنایا، مگر اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہ جھوٹ کتنا مہنگا پڑے گا۔ گو میرے ہاتھ میں دلاور کی بہت بڑی کمزوری آ گئی تھی، لیکن میں ذلت کی اس انتہا میں گرنے سے پھانسی چڑھ جانا بہتر سمجھتا تھا۔ اس بیڈ کے نیچے لیٹ کر مجھے دلاور کی بیوی پر یقیناً ترس بھی آیا۔ یوں تو ہر عورت کمزور ہوتی ہے، مگر وہ حد سے زیادہ کمزور ثابت ہوئی کہ نفس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس کی اولاد کو ماں کے کردار کا یہ تاریک پہلو نظر آ گیا تو ان پر کیا بیتے گی۔ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے۔ گناہ کے انگارے دیکھ کے وہ خود اپنی نظر میں گر جائیں گے۔ ماں کی ممتا بے آبرو ہو جائے گی۔ برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، اور برائی کا انجام بھی برائی پر ہوتا ہے۔ شاید یہ مکافات عمل کی بات تھی کہ جس دلاور نے اپنے مال و زر کے خزانوں کو جرم و گناہ کے کاروبار کی کمائی سے بھر لیا، اسے پتہ بھی نہیں چل سکا کہ گھر کے اندر اس کی عزت و غیرت کا خزانہ لٹ چکا ہے۔ کاش یہ بات میں اسے بتا سکتا۔ میں اس کا دشمن ضرور تھا، لیکن اس کے گھر کی عزت میری نظر میں اپنے گھر کی عزت کے برابر تھی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، بیٹی یا بہن تو سب کی ایک سی ہوتی ہے۔ دلاور تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا۔ نوشی،
تم سو رہی ہو؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے اداکاری کی۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ ہاں، پیڈرو بھی آ گیا ہے، دلاور نے کہا۔ وہ مجھے تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بے وقوف! گھر میں اب کوئی لاش تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، ڈرو مت۔ چلو میں تم کو چھوڑ آؤں، پھر مجھے کام ہے۔ میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ، شوفر کو بھیج دینا۔ دلاور نے کہا، کہاں سے بھیج دوں؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ وہ بچوں کو گھمانے لے گیا ہے۔ اب آ گیا ہوگا، کہیں سے فون کر دینا۔ شام کو ہم سب مری جا رہے ہیں۔ جاؤ بابا جاؤ، جان چھوڑو میری۔ یہ بتانے کے لیے تمہارا یہاں آنا بھی ضروری نہیں تھا، دلاور نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ میں خاموش لیٹا نوشابہ کی ریاکاری دیکھتا رہا۔ دلاور کی اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ ایک ہی زنجیر میں جکڑے ہوئے دو قیدیوں کی طرح ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے پر مجبور تھے، اور یہ زنجیر معاشرتی قدروں کی نہیں تھی، بچوں کی تھی جو ان کی مجبوری بن چکے تھے۔ دلاور کی جاتی نوشابہ اٹھ کے باہر آ گئی اور کچھ دیر بعد لوٹ آئی۔ اب تم آزاد ہو۔ میں نے باہر آتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ میں مکمل آزادی حاصل کر لوں۔ میں ایک ہاتھ مار کے نوشابہ کو بھی لٹا دوں اور اس کی گرفت سے نکل جاؤں، مگر وہ میری توقع سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکلا تو وہ اسی طرح ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑی ہوئی تھی جیسے مجھے پہلی بار نظر آئی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا، اب یہ قتل کا سامان کس لیے؟ قتل تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ مجھے بے وقوف مت سمجھو سکندر، میں مردوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، کسی حد تک تو میں تمہیں بھی جانتی ہوں۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میرے جیسی عورت اگر یقین کر لے کہ تم واقعی اس کے حسن و شباب سے متاثر ہو گئے ہو تو وہ انتہائی بے وقوف عورت ہوگی۔ مجھے معلوم ہے اب کوئی مجھ سے لیلا مجنوں والی محبت نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن کی ہوس کی پیاس گھر کے پانی سے نہیں بجھتی، وہ میرے جسم کو بالکل کوکا کولا کی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے بھی بسی سے کہا، پھر کیا حکم ہے میرے لیے مس کوکا کولا؟